محترم ناظرین و سامعین، زندگی صرف سانسوں کا نام نہیں بلکہ رشتوں کی ایک ایسی ترتیب ہے جو انسان کے دل، اس کے گھر اور اس کے انجام کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ نکاح کا بندھن صرف ایک رسم نہیں، یہ ایک ایسا عہد ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے سکون کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اکثر بات صرف شوہر کے فرائض پر رک جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیوی کے بھی ایسے حق ہیں جو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہی حقوق ایک گھر کو بکھرنے سے بچاتے ہیں اور محبت کو حقیقت میں زندہ رکھتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حق کو سمجھ لے تو گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں رہتا بلکہ سکون اور اعتماد کی ایک ایسی دنیا بن جاتا ہے جہاں دل ٹوٹتے نہیں بلکہ جڑتے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط، پرسکون اور کامیاب خاندانی زندگی قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کوئی عام گفتگو نہیں بلکہ ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے، اور وہ ہے بیوی کے 11 حقوق جو شوہر نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی کو ہلکا سمجھنا انجام کے اعتبار سے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے تو پھر نہ دل کو قرار ملتا ہے، نہ زندگی میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات کی امید باقی رہتی ہے۔ بیوی کے 11 حقوق جو شوہر نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ بیوی کا پہلا حق: عورت مرد کے گھر میں صرف قدم نہیں رکھتی، وہ اپنا ماں، اپنی عادتیں، اپنی ہنسی، اپنی بے فکری اور اپنے ماں باپ کی آغوش چھوڑ کر شوہر کے لہجے میں نئی زندگی تلاش کرنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرد کی زبان عورت کے نصیب کا موسم بن جاتی ہے۔ اگر لہجہ نرم ہو تو عورت پتھروں کے گھر میں بھی سکون ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن اگر لفظوں میں تلخی اتر آئے تو محل بھی اسے قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اکثر مرد یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کے جسم پر لگنے والے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر شوہر کے سخت لفظ روح میں اتر کر برسوں چیختے رہتے ہیں۔ بعض عورتیں اس لیے نہیں روتی کہ ان کے پاس آسائش کم ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ٹوٹتی ہیں کیونکہ ان کا شوہر ان سے بات کرتے وقت محبت نہیں، حکم سناتا ہے۔ یاد رکھو، عورت کے دل کو سب سے پہلے مرد کا لہجہ زخمی کرتا ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے گفتگو کرنا شوہر کے ذمے رکھا گیا وہ حق ہے جسے اسے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کوئی مہربانی نہیں، نہ ہی اچھا بننے کا ڈرامہ، بلکہ ایک مرد کی غیرت، تربیت اور کردار کا اصل امتحان ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی سے نرم لہجے میں بات کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دراصل اپنے گھر کے سکون کو بچا لیتا ہے۔ ایک سمجھدار مرد جانتا ہے کہ عورت کو خاموش کرنے کے لیے اونچی آواز نہیں بلکہ نرم احساسات چاہیے ہوتے ہیں۔ کبھی محبت سے لیا گیا نام، کبھی فکر سے بولا گیا جملہ، کبھی عزت سے کی گئی گفتگو عورت کے دل میں ایسی جگہ بنا دیتی ہے جہاں پھر وہ مرد صرف شوہر نہیں رہتا بلکہ عورت کی دنیا بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں شوہر کا لہجہ نرم، پاکیزہ اور محبت سے لبریز ہو، وہاں عورت صرف زندگی نہیں گزارتی بلکہ دل سے جیتی ہے۔ دوسرا حق: رشتوں کی دنیا میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر پورا تعلق انہی پر کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی غور کرو، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنی قدر دیکھ لینا ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا مرد صرف ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے حسین نعمت سمجھے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کے لفظ ادا کرتا ہے، اس کی کوششوں کو سراہتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو محسوس کرتا ہے تو عورت کے اندر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ وہ صرف بیوی نہیں رہتی بلکہ اپنے شوہر کی محبت پر یقین کرنے لگتی ہے۔ عورت کے دل میں محبت خاموش نہیں رہتی، اسے زندہ رکھنے کے لیے
اظہار ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھو، خاموش محبت اکثر عورت کے دل میں خالی پن چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر لفظوں میں بھی اسے محسوس کرائے کہ وہ کتنی اہم ہے، کتنی خاص ہے اور اس کی زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ محبت صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اسے لفظوں، تعریف اور احساس کے ذریعے ظاہر کرنا بھی اسی محبت کا حصہ ہے۔ یہ وہ حق ہے جسے نظر انداز کرنا ایک عورت کے جذبات کو آہستہ آہستہ سرد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بیوی سے محبت کا اظہار اور اس کی تعریف کرنا کوئی اختیاری عمل نہیں، بلکہ ایسا فرض ہے جسے شوہر کو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہی اس رشتے کی روح ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں عورت کو اپنے شوہر کی آنکھوں اور لفظوں میں اپنی اہمیت نظر آتی ہے، وہاں محبت صرف رہتی نہیں بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ گھر حقیقت میں جنت کا عکس بن جاتا ہے۔ تیسرا حق، کچھ مرد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گھر صاف ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، کھانا تیار ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان سب کے پیچھے ایک عورت اپنی ہڈیاں تک تھکا چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عورت خاموش رہ کر بھی روز سینکڑوں بار بکھرتی ہے۔ وہ چیخ کر نہیں کہتی کہ میں تھک گئی ہوں، مگر اس کی خاموشی، اس کی سست ہوئی سانسیں، ان کی بجھی ہوئی آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ ایک بیوی شوہر کے گھر میں نوکرانی بننے نہیں آتی، وہ اس کی زندگی کا ساتھی بن کر آتی ہے۔ اس لیے شوہر پر یہ حق ہر صورت لازم ہے کہ وہ گھر کے بوجھ میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ یہ مت سمجھو کہ صرف پیسے کما دینا ہی مرد ہونے کا ثبوت ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو اپنی عورت کی تھکن کو بھی محسوس کرے، کبھی اس کے ہاتھوں سے برتن لے لینا، کبھی بچوں کو سنبھال لینا، کبھی بنا کہے اس کی مدد کر دینا۔ یہ وہ چھوٹے عمل ہیں جو عورت کے دل میں شوہر کی محبت کو بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلسل تھکی ہوئی عورت صرف جسمانی طور پر نہیں ٹوٹتی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے خوشی، محبت اور زندگی کی چمک بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ مرد جو اپنی بیوی کو ہر وقت کاموں کے بوجھ تلے دباتا رہتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے ہی گھر کے سکون کو دفن کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار شوہر جانتا ہے کہ بیوی کا ساتھ دینا اس پر کوئی احسان نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے اور عورت کا وہ حق ہے جسے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ عورت کو صرف سہارا نہیں چاہیے ہوتا، اسے یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یقین مانو، جس عورت کو یہ احساس مل جائے وہ ٹوٹے ہوئے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ چوتھا حق، عورت کو سب سے زیادہ تکلیف غربت نہیں دیتی بلکہ وہ لمحے توڑ دیتے ہیں جب اسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی بار بار سوچنا پڑے کہ مانگوں یا خاموش رہوں۔ یاد رکھو، ایک عورت اس وقت اندر سے مرنے لگتی ہے جب وہ اپنے ہی شوہر کے سامنے ضرورت بیان کرتے ہوئے خود کو بوجھ محسوس کرے۔ محبت وہاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے جہاں عورت کو عزت سے زیادہ حساب دیا جانے لگے۔ بیوی کو مالی سکون دینا صرف خرچہ اٹھانا نہیں بلکہ اسے یہ احساس دینا کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر ضرورت میرے ذمے ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو عورت کے دل میں شوہر کے لیے اعتماد، محبت اور تحفظ پیدا کرتا ہے۔ ایک باوقار مرد وہ نہیں جو صرف دولت کمائے، بلکہ اصل مرد وہ ہے جس کی بیوی مالی فکر کے اندھیروں میں بے سکون نہ سوئے۔ شوہر پر یہ حق ہر حال میں لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باعزت خرچ دے، اس کی جائز ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے ایسی کیفیت میں کبھی نہ چھوڑے جہاں وہ اپنی خواہشات کو دل میں دفن کرنا شروع کر دے، کیونکہ عورت جب مجبور ہو کر اپنی ضرورتیں چھپانے لگے اور اس کے دل میں خاموش فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھو، عورت کو صرف
نوٹ نہیں چاہیے ہوتے، اسے اپنے شوہر کی فکر چاہیے ہوتی ہے۔ وہ یہ لمحہ محسوس کرنا چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری پریشانیوں سے غافل نہیں، کبھی بنا مانگے اس کی ضرورت پوری کر دینا، کبھی اس کے ہاتھ میں عزت سے خرچ دے دینا، یہ وہ عمل ہیں جو عورت کے دل میں مرد کی عظمت پیدا کرتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس گھر میں عورت مالی بے یقینی، محرومی اور ذلت محسوس کرنے لگے، وہاں محبت آہستہ آہستہ سانس لینا چھوڑ دیتی ہے۔ پانچواں حق، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہنسی بھی دعا بن سکتی ہے اور وہی ہنسی زہر بھی۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے بیٹھتی ہے تو وہ صرف ایک شریک حیات نہیں ہوتی، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اعتماد لے کر آتی ہے، اور یہی اعتماد اگر ایک طنز سے ٹوٹ جائے تو پھر اس کی مسکراہٹ بھی آہستہ آہستہ بجھنے لگتی ہے۔ مذاق کبھی صرف مذاق نہیں رہتا، وہ دل کے اندر چھپے ہوئے زخموں کو کھول دیتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کی شکل، جسم، عادت یا کسی کمزوری کو ہنسی کا موضوع بناتا ہے تو وہ شاید خود ہنس رہا ہوتا ہے، مگر اس کی بیوی کے اندر ایک خاموش طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ عورت ہنستی ضرور ہے، مگر اکثر وہ ہنسی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے لوگ طعنے دیتے ہیں تو عورت انہیں نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن جب وہی طعنے اس کے اپنے شوہر کی زبان سے نکلے تو وہ برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ وہاں بات اجنبیت کی نہیں رہتی، بلکہ وہاں بات محبت اور اعتماد کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ یہی ٹوٹ پھوٹ عورت کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر پر یہ حق لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے، نہ اس کی کمزوریوں کو ہدف بنائے، نہ اس کی خاموشیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالے۔ یہ حق کوئی عام نصیحت نہیں، بلکہ ایک سخت ذمہ داری ہے جسے شوہر کو ہر صورت ادا کرنا ہے، کیونکہ اس پر پورے رشتے کی عزت قائم رہتی ہے۔ اصل مرد وہ نہیں جو اپنی بیوی کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرے، اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو بھی اپنے احترام سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ جس گھر میں عورت محفوظ ہو وہاں محبت صرف جیتی نہیں بلکہ سانس لیتی ہے۔ چھٹا حق، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ایک پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر اپنے دل، اپنی عزت اور اپنے اعتماد کو مکمل طور پر رکھ دیتی ہے، اور اگر اسی اعتماد میں ہاتھ اٹھ جائے تو پھر وہ صرف جسم نہیں ٹوٹتا بلکہ ایک پورا احساس بکھر جاتا ہے۔ جس ہاتھ کو محبت کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، جس ہاتھ سے کبھی آنسو صاف ہونے تھے، اگر وہی ہاتھ غصے میں بلند ہو جائے تو پھر محبت خاموشی سے دم توڑنے لگتی ہے۔ عورت کے لیے مار صرف درد نہیں بلکہ ایک صدمہ ہوتا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی محبت کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں جو کمزور پر ہاتھ اٹھائے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو شدید غصے کے لمحے میں بھی اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ غصہ ہر انسان میں آتا ہے، مگر کردار وہ ہے جو اس غصے کو کنٹرول کر سکے۔ اور ایک ذمہ دار شوہر کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ دونوں کو قابو میں رکھے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا صرف جسمانی زیادتی نہیں بلکہ اس کی روح، اس کے اعتماد اور اس کے رشتے کی بنیاد کو توڑ دینے کے مترادف ہے۔ ایسی بیوی پھر ہنستی ضرور ہے، مگر اس کی ہنسی کے پیچھے خوف چھپ جاتا ہے، اور جو رشتہ خوف پر کھڑا ہو جائے وہ کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ حق بہت واضح ہے، بہت سخت ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ وہ حق ہے جسے شوہر کو ہر صورت ادا کرنا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، کیونکہ ایک گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، وہ عورت کے سکون، اس کی عزت اور اس کے تحفظ سے بنتا ہے۔ ساتواں حق،
کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ خاموشیوں سے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت اکثر اپنے درد کو زبان نہیں دیتی، وہ مسکرا کر بھی بہت کچھ چھپا لیتی ہے اور ہنستے ہوئے بھی اندر سے تھک چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ایک شوہر کی بصیرت اور اس کا احساس رشتے کی اصل پہچان بنتا ہے۔ اصل سمجھداری یہ نہیں کہ عورت اپنی ضرورت بیان کرے تو پوری کی جائے، بلکہ اصل عظمت یہ ہے کہ اس کی خاموشی کو بھی سمجھ لیا جائے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تھکن کو پڑھ لینا، کبھی اس کی بے وجہ اداسی کے پیچھے چھپا ہوا درد محسوس کر لینا، یہی وہ رویہ ہے جو عورت کے دل کو مکمل اعتماد دیتا ہے۔ جب شوہر بنا مانگے اپنی بیوی کی خواہش کو سمجھ لیتا ہے تو وہ صرف ایک ضرورت پوری نہیں کرتا، بلکہ ایک دل کو یہ یقین دیتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کبھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دینا، کبھی اس کی تھکن کو اپنی فکر میں بدل دینا، یہ چھوٹے سے عمل عورت کے دل میں محبت کو گہرا اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حق ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ احساس میں زندہ رہتا ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اسے ہر صورت ادا کرے۔ 8واں حق، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت الفاظ سے نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ وہ قربانیوں سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک عورت جب ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، گھر کی خاموش ذمہ داری بھی، تو وہ اپنے وجود کو روز ٹکڑوں میں بانٹ کر دوسروں کے سکون کو مکمل کرتی ہے۔ وہ راتوں کی نیند اپنے بچوں کے لیے قربان کرتی ہے اور دن بھر کی تھکن کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیتی ہے۔ یاد رکھو، وہ عورت صرف کام کرنے والی نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا سایہ ہوتی ہے جو گھر کی ہر خاموش دیوار کو زندگی دیتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اکثر مرد اس خاموش قربانی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، اور جہاں قربانی کو پہچانا نہ جائے وہاں دل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ 9واں حق، رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، ان کی اصل بنیاد عزت ہوتی ہے۔ محبت عارضی جذبہ ہو سکتی ہے، مگر عزت وہ سکون جو پورے گھر کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک شریک حیات نہیں ہوتی، وہ اپنے وجود، اپنی پہچان اور اپنے وقار کے ساتھ اس مرد پر بھروسہ کرتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کے لیے سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے لوگوں کے سامنے کمتر نہیں بلکہ باوقار سمجھے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کے جذبات کو اہمیت دی جائے اور اس کے وجود کو عزت دی جائے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کی عزت کو اپنی عزت سمجھ لیتا ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں بچاتا، وہ پورا گھر محفوظ کر لیتا ہے۔ 10واں حق، کچھ رشتے صرف ساتھ چلنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک عورت جب کسی مرد کے ساتھ زندگی شروع کرتی ہے تو وہ صرف ایک گھر نہیں سنبھالتی بلکہ آنے والی نسلوں کی بنیاد بھی اپنے اندر لے کر چلتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک شوہر کی ذمہ داری صرف کفالت تک محدود نہیں رہتی بلکہ رہنمائی تک پھیل جاتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کو غلطی پر ذلیل کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے محبت سے سکھانا مرد کی اصل عظمت ہے۔ 11واں حق، رشتوں کی اصل آزمائش گھر کے اندر نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ جب وہ دروازے کھلتے ہیں، نظریں دیکھنے لگتی ہیں، تب ایک مرد کے لفظ ہی طے کرتے ہیں کہ اس کی عورت محفوظ ہے یا بکھرنے والی ہے۔ یاد رکھو، عورت صرف جسمانی طور پر نہیں ٹوٹتی، وہ عزت کے ایک جھٹکے سے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ اکثر خاموش ہوتی ہے۔ بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو وقت کے ساتھ
بھرنے کی بجائے گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جب شوہر کسی کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کو کم کرتا ہے تو وہ صرف ایک عورت کو نہیں بلکہ اس کے اندر چھپا ہوا اعتماد، اس کی محبت، اس کا سکون بھی زمین بوس کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو کل تک اپنے شوہر پر فخر کرتی تھی آج اسی کے سائے سے ڈرنے لگتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔